اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ پنجاب کی سیاست جو ہے اس وقت پورے ملک کی سیاست پر چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی پنجاب کی سیاست میں تبدیلی آئے گی اسی طرح ملک میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو اندرونی کہانی ہے پرویز الہی کی وہ سامنے آ چکی ہے، اور ابلاغ ٹی وی نے اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے، جسے ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین تک اس کو پہنچائیں۔ بات تھی ووٹ ڈالنے کی، تو مسلم لیگ ق کے جو اراکین تھے انہوں نے صرف اس شرط پر پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے تحفظات تھے کہ اگر حکومت ٹوٹ جاتی ہے، اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو جتنے ترقیاتی امور ہیں وہ سارے رک جائیں گے۔ اسی شرط پر جو ہے انہوں نے ووٹ دیا، لیکن ادھر جو کپتان کی اسٹریٹجی تھی وہ مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی دن جو ہے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اب پرویز الہی جو ہے وہ درمیان میں ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ سینڈوچ بن گئے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیں چودھری پرویز الہی وہ زرداری کی سیاست کو بھی مات دے گئے ہیں۔ زرداری نے یہاں زر کے دروازے کھولے لیکن کسی کو نہ خرید سکے، لیکن اب پرویز الہی جو ہے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ کیسے لیا، کس طرح لیا، وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اندر کی کہانی جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ کن شرائط پر لیا گیا تھا۔ لیکن اب عمران خان یہاں آڑے آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر تحریک انصاف کی ایک اور کہانی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی 2 نمبریاں کی، اور جب 2 نمبری کو بچانا چاہا تو اس کے لیے 10 نمبری کرنا پڑی۔ پرویز الہی اور چودھری برادران کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ماضی میں ہمیشہ اسی طرح جو ہے اپنے چاہنے والوں کو یا جن کے ساتھ چلتے تھے وہ جو ہے انہیں غوطہ دیتے رہے۔ اس دور حکومت میں بھی جب عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی خلش پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر باجوہ کے خلاف کوئی بولے گا تو میں سب سے پہلے میدان میں آؤں گا اور اس کا جواب دوں گا، اور انہوں نے اس ناگواری کا اظہار بھی کیا کہ عمران خان کو منع کیا تھا کہ سابق آرمی چیف کے خلاف وہ نہ گفتگو کریں۔ لیکن عمران خان نے ہر تقریر میں کہا، ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ اصل اس تباہی کے جو مرکز ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں۔ لیکن اب دیکھیں یہاں کے چودھری پرویز الہی کا وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں میدان میں آؤں گا اور میں اس کا جواب دوں گا، وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے رہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاست کی دھار جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ عمران خان اسی طرح جنرل باجوہ کو ٹانٹ کر رہے ہیں، پرویز الہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو ہم آپ کو 2 نمبری اور 10 نمبریاں بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا جو چودھری پرویز الہی کے دستخطوں پر منحصر تھا، اس پر مشتمل تھے، دستخط اس پر ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ ایک سمری بنا کر گورنر کو بھیجی جس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہیں دیتا ہے ڈائریکشن، اور وہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے۔ یہ خط آ گیا، وہاں سے ریلیز بھی ہو گیا، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر بھی لگ گیا، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کمال کی نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ لیٹر پیڈ جو تھا، جو اس کا کاغذ تھا، وہ صاف طور پہ بتا رہا تھا کہ یہ کافی پرانا ہے، وہ میلا تھا، اس پہ پتا چل رہا تھا کہ یہ آج کا تازہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس لیٹر پر یہ ہوا کہ اس کی جو ڈیٹ تھی اس پر اوور رائٹنگ تھی۔ یہ میڈیا میں شور مچا، سوشل میڈیا میں شور مچا کہ اس پہ جو ہے اوور رائٹنگ کی گئی ہے، ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور یہ لیٹر جو ہے جعلی ہے، یہ صحیح طرح نہیں لکھا گیا، اصل لیٹر یہ نہیں ہے۔ ان دا مین وائل جو ہے پی ٹی آئی نے وہ جو تھا لکھا لیٹر وہ گورنر کو بھی ارسال کر دیا۔ اب چونکہ گورنر کا سیکرٹری وہاں پر موجود نہیں تھا، اس وجہ سے یہ لیٹر وہاں پر موصول نہیں اس کا، اور گورنر کے ہاؤس کو تاحال ابھی تک یہ لیٹر موصول ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک نیا یہاں پر کٹا کھل گیا ہے، بلکہ کہہ لیں کہ عجیب سارے ریلو کٹے ہیں، اور ان میں یہ ایک اور نیا کٹا کھل گیا ہے۔ اس کے بعد رات گئے چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی جو ہیں وہ میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کپتان کو بھی بچانا ہے، پی ٹی آئی کی عزت بھی بچانی ہے۔ انہوں نے ایک اور لیٹر
جاری کر دیا، جس پہ تازہ جو ہے وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی اور سیاہی بھی اس کی بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے تازہ لیٹر تیار کیے گئے، اس پہ واضح طور پر تاریخ صاف ہے، دستخط ہے اور عبارت ہے، اور لیٹر بھی نیا ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں۔ اب جو دوسرا لیٹر جاری کرنا تھا، اس سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، یہ ثبوت ہے کہ پہلا لیٹر جو ہے وہ 2 نمبر تھا، اس پہ ٹیپنگ کی گئی، اس سے تبدیل کیا گیا، اس کی ڈیٹ تبدیل کی گئی، مگر اب دیکھنے والے یہ بھی تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی لیٹر کے دستخط آپس میں ملا کر دیکھے، چلے ڈیٹ ہو گئی، عبارت ہو گئی، لیٹر پیڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اصلی ہیں۔ اب دونوں لیٹرز کو آمنے سامنے رکھ لیں، بالکل قریب رکھ لیں، تو اس کے جو سگنیچر ہیں، جو دستخط ہوئے ہیں، اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس بات کا انتہائی احتمال پیدا ہو چکا ہے کہ شاید یہ لیٹر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے چودھری پرویز الہی کی منشا اور مرضی کے خلاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، پھر اولاد بڑی ہو جائے، والدین بوڑھے ہو جائے، بہرحال جو بھی ہے چودھریوں کی تاریخ جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے۔ اب اس لیٹر میں ڈیٹ تازی ہے، لیٹر فریش ہے، لیٹر پیڈ جو ہے وہ فریش ہے، تحریر فریش ہے۔ اب دستخط جو ہے، جو سگنیچر ہے، جو دستخط ہے، ان دونوں کو آپ ساتھ ساتھ رکھ کے میچ کریں۔ آپ کو ہم یہاں تصویر میں دکھا بھی رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، یہاں پر یہ جو سائڈ پر لگا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ادھر جو ہے ان دستخطوں میں کتنا فرق ہے۔ اب یہ نیا کٹا کھل چکا ہے، گو کہ آئینی اور قانونی طور پر تو 48 گھنٹوں کے بعد اگر گورنر جو ہے تحلیل نہ بھی کرے اسمبلی، تو آٹومیٹک یہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ ادھر سے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے، ان کا بھی بیان آ چکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے بعد ہم بھی اپنی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم بھی جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہوں نے سب نے سر جوڑ دیے ہیں۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس ایم کیو ایم کے اکٹھے ہونے سے ایک دفعہ پھر جو ہے شہر قائد میں جو ہے وہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ بیرونی دنیا سے الطاف حسین بھی ایکٹیو ہیں۔ اچھا، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جس وقت عدم اعتماد ہوا تو اس وقت جو ہے نواز شریف اور مریم نواز جو ہے پنجاب کی قیادت پہ بڑے برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کامیاب ہوئی ہے۔ اب چونکہ جو ان کے پروفیسر ہیں حسن اقبال، وہ اس وقت بیرون ملک دورے پر ہیں، وزیر ہے، سرکار کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اس کے ٹیکسوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، دورے پہ دورے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ وہاں ان کی بھی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہے نیا وزیر داخلہ کو پنجاب کی اسمبلی کے حوالے سے۔ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کے قریب ہے، اگر نہیں کرتے تو یہ 48 گھنٹوں میں کریں گے۔ وزیر اعظم جو ہے بیرون ملک دورے پہ ہیں، وزیر اعظم کے اور فضل الرحمان کے اور زرداری کے مابین جو ہے اس حوالے سے رابطے ہوئے ہیں، اور انہیں ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے لائحہ عمل طے کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ نون لیگ جو ہے وہ زرداری کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے، مگر یہاں اب دوسری سائڈ پر جو ہے چودھری پرویز الہی ہیں وہ مات دے چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی جو ڈوریں جہاں سے ہلتی ہیں، وہ ہر آدمی کو، ہر شخص کو پتا ہے کہ جب تک انہیں کوئی اشارہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، تو وہ اس میں آگے نہیں چلیں گے۔ ہمارے انتہائی مصدقہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر بہت زیادہ امکانات ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ نہ ٹوٹے، اس کو ڈیزالو نہ کیا جائے۔ بہت زیادہ ایسے ہی امکانات ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے مونس الہی وہ تو ایکٹیو ہیں، انہوں نے نیا لیٹر بھی جاری کر دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، بیٹا ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ مونس الہی نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ چلیں گے، والد صاحب جو تھے وہ ادھر چل رہے تھے، چودھری شجاعت حسین جو تھے ان کے علیحدہ معاملات ہوئے، چودھری صالح کے جو ہیں وہ علیحدہ ہوئے، ان میں بھی اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کو ہوا دینے میں آصف علی زرداری نے بہت سنہرا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ صلح صفائی کے لیے بھی ہے۔ اب دوبارہ سے آصف زرداری، فضل الرحمان ایکٹیو ہو رہے ہیں، وزیر اعظم بیرون ملک ہیں، وہاں سے دورے کر رہے ہیں، کراچی کے بھی معاملات ہیں۔ اب اگر یہ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں آٹومیٹک اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں پر ان 48 گھنٹوں میں بہت زیادہ امکانات یہ بھی ہیں، ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت امکان ہے کہ پرویز الہی جو ہے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے لے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم بارہا دفعہ اس چیز کو مینشن کر چکے ہیں کہ یہی چودھری تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرویز مشرف کو 100 سال تک وردی میں رکھیں گے۔
اور 100 سال کیا وہ تو 20 سال بھی نہ پورے ہوئے، 15 سال بھی پورا نہ ہوا، اور مشرف جو ہے وہ چل بسے، حکومت سے چلے گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، مگر چودھری یہاں پر قائم و دائم تھے۔ یہ ابھی کوئی ایسا ہینڈ عمران خان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال عمران خان جو کپتان ہے وہ نرز کا بڑا پکا کھلاڑی ہے، وہ نرز کی گیم کر رہا ہے۔ اس نے حکومت کو جو ہے، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، امپورٹڈ حکومت کو قطعی طور پر جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا ہے۔ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا جس سے یہ کسی نہ کسی صورت میں فرار اختیار کرے، اور فرار اختیار کرنے کے بعد جو ہے اپنی حکومت کو بچا سکیں۔ ادھر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہماری حکومت ختم ہوگی، ہم حمزہ شہباز کو کہیں گے کہ وہ پوری حکومت لے کر آئے۔ اب وہ اگر پوری حکومت پنجاب میں لے کر آتے ہیں تو امکانات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی، اور جیسے ہی یہاں پر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی، پھر وفاق میں جو قومی اسمبلی ہے اس کا بھی دھڑم تختہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے وزیر اعظم وہ صدر مملک سے کہہ سکتا ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ یہ بھی امکانات ظاہر کر رہے ہیں ذرائع کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جائیں گی، اور یہ گورنمنٹ پھر آگے سال 1.5 سال 2 سال چلیں گی، کیونکہ سیاستدانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سخت فیصلے لے سکے۔ مہنگائی عروج پر ہے، آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط سامنے آ چکی ہیں، اس نے پیٹرول مہنگا کرنے کا کہا ہے، اس نے جو ہے بجلی اور چیزوں پہ بھی مہنگائی کی شرائط عائد کر رکھی ہیں کہ یہ شرائط عائد کریں گے تو پھر پیسے ہمیں ملیں گے۔ معیشت تو ویسے ہی تباہی کے دانے پہ ہے، ویسے تو وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو ہے وہ مدد اکٹھی کر رہے ہیں، وہ پیسہ آ جائے گا خزانے میں، خرچ کریں گے ڈالرز کو روپوں کی صورت میں، مگر دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے ہماری صنعت اور ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی تک تو ایسے کوئی پازیٹیو سگنل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بات ہماری پنجاب کی سیاست کی ہو رہی تھی، تو پنجاب کی سیاست میں جو ہے اس وقت مرکزی کردار پہلے کی طرح پرویز الہی ہے۔ یہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح سے بھی کوئی گگلی آ سکتی ہے، یا عمران خان کی گگلی کامیاب ہوگی یا چودھری پرویز الہی کا انسوئنگ کامیاب ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں کس سائٹ پر جو ہے اونٹ جو ہے کس کروٹ سے بیٹھتا ہے۔ امکانات یہی ہیں کہ پرویز الہی ہو سکتا ہے کہ یو ٹرن لے لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ میں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔